آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی بات کرنے والے ہیں جس نے نا فتح کے معنی ہی بدل کر رکھ دیے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں جو چیز بظاہر ایک شکست نظر آ رہی تھی وہی دراصل مستقبل کی سب سے بڑی کامیابی کی بنیاد بنی۔ یہی آئیڈیا سمجھیں کہ اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سا ایسا معاہدہ تھا جو سب کو اتنا ناگوار گزرا لیکن پھر بھی ایک تاریخی کامیابی بن گیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک پرامن مشن سے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا، وہ کیا حالات تھے جنہوں نے ان واقعات کو جنم دیا۔ سوچے ذرا، 1400 صحابہ کرام کا ایک قافلہ، ایک بہت بڑی تعداد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر نکلتا ہے، اور سب کا مقصد صرف ایک تھا، ایک پرامن مقصد۔ منزل تھی مکہ، اور ارادہ بالکل صاف، ایک پرامن عمرہ ادا کرنا۔ مطلب کوئی جنگی تیاری نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، بس احرام باندھا ہوا تھا جو خود امن کی ایک کھلی نشانی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ قافلہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچا جو مکہ سے زیادہ دور نہیں ہے، تو ان کا راستہ روک دیا گیا۔ مکہ کے قریش نے صاف کہہ دیا کہ وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں آ کے بات اٹک گئی، ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف قریش۔ تو پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، اور انہی مذاکرات کے بعد ایک ایسا معاہدہ سامنے آیا جس نے سچ پوچھیں تو سب کو حیران کر دیا اور بہت سے سوال کھڑے کر دیے۔ تو اس معاہدے میں تھا کیا؟ چلیں اس کے کچھ اہم شرطوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، امن رہے گا، یہ بھی ٹھیک تھا۔ لیکن اصل مسئلہ تھی اگلی شرط جس نے سب کو بے چین کر دیا، اور وہ شرط اتنی غیر منصفانہ تھی کہ یقین کرنا مشکل تھا۔ دیکھیں، شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ مطلب یہ تو سراسر یک طرفہ بات تھی۔ ظاہر ہے ان شرائط کو دیکھ کر صحابہ کرام میں شدید بے چینی پھیلی، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ ان کا سوال بالکل سیدھا اور فطری تھا کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہم یہ دبی ہوئی پوزیشن کیوں قبول کریں، اور یہ ایک بہت ہی فطری، ایک جذباتی رد عمل تھا۔ لیکن یہیں سے کہانی ایک بالکل نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اب ہم اس ظاہری شکست کے پردے کے پیچھے دیکھیں گے جہاں ایک بہت گہری حکمت اور صبر چھپا ہوا تھا۔ تو سوال پھر وہی ہے، کیا یہ واقعی ایک شکست تھی، یا یہ کسی بہت بڑی دور کی چال کا حصہ تھا جسے اس وقت سمجھا نہیں جا سکا؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اسٹریٹیجک پیشنس، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں حکمت سے بھرپور صبر پر مبنی تھا۔ مطلب یہ کہ کبھی کبھی آپ کو ایک بڑے لمبے عرصے کے فائدے کے لیے ایک چھوٹا وقتی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ واقعی دور اندیشی اور گہری سمجھ کا امتحان تھا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ بظاہر نظر آنے والا نقصان ایک شاندار اور فیصلہ کن فتح میں بدل گیا۔ اس پوری کہانی کا ٹائم فریم دیکھیں تو سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے، امن کا دور شروع ہوتا ہے۔ پھر اگلے 2 سال یعنی 6 سے 8 ہجری تک اسی امن کی وجہ سے اسلام اتنی تیزی سے پھیلتا ہے جتنا پہلے کبھی نہیں پھیلا تھا، اور پھر آخرکار 8 ہجری میں اسی معاہدے نے وہ حالات پیدا کیے جس کی وجہ سے فتح مکہ ممکن ہوئی۔ اور یہ جو اسلام کے پھیلنے کی رفتار تھی نا، وہ حیران کر دینے والی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس معاہدے سے پہلے مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، اور اس کے بعد صرف 2 سال کے امن میں یہ تعداد کہاں پہنچ گئی۔ فرق زمین آسمان کا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ امن نے دلوں کے وہ دروازے کھول دیے جو جنگ کی تلوار کبھی نہیں کھول سکتی تھی۔ تو اس پوری حیرت انگیز کہانی سے ہمیں اصل سبق کیا ملتا ہے؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہیں؟ اس سے ہمیں کچھ بہت ہی گہری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جو چیز آج ایک نقصان لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہی کل کی سب سے بڑی جیت کا بیج ہو۔ دوسری بات، صبر اور دور کی سوچ، یہ بہت بڑے اور طاقتور ہتھیار ہیں۔ پھر یہ بھی کہ امن وہ راستے کھولتا ہے جو لڑائی جھگڑے میں ہمیشہ بند رہتے ہیں،
اور ہاں، سب سے اہم، ایک سچے لیڈر کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ مشکل وقت میں ایسے فیصلے بھی لیتا ہے جو شاید اس